جی السلام علیکم ناظرین، آن لائن ہیلتھ کارنر میں توصیف عباسی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم 2-3 ایپیسوڈ پہلے بھی اپنے اس فورم سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی موجودہ صورتحال اور پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو سٹیٹس ہے اس حوالے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج اسی جو ہے موضوع کو لے کے ہم نے اپنے ایک معزز مہمان کو دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد سہیل کریم ہاشمی۔ یہ ڈاکٹر صاحب سیکرٹری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تجربہ وسیع ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور گورنمنٹ سیکٹر جتنا پبلک میڈیکل سیکٹر ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے پاس مدعو کیا ہے، ان سے ہم ڈسکس کریں گے اسی موضوع پہ کہ یہ جو رواں برس پاکستان بھر کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جو نئے ایڈمیشنز کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے اعتراضات لگائے، اور پھر پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے جو لگ بھگ 28 میڈیکل کالجز کی لسٹ جاری کی گئی کہ انہوں نے جو ہے ایڈمیشن بیچے ہیں، وہ وہاں تک کی صورتحال۔ اور اس کے بعد اگلا لاہ عمل کیا بنا، پی ایم ڈی سی نے ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ کیا ان کو سیل کیا، کیا ان کی ایڈمیشن روکے، کیا ان کی سیٹیں جو ہیں جو ان کو الاؤ کی گئی ہیں اس میں کوئی کمی کی، اس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم جی اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ماشاءاللہ ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے ایک لانگ سروس گزاری ہے، اور ہم نے آپ کے کیریئر میں دیکھا کہ آپ نے مختلف فورمز پہ جا کے سپریم کورٹ تک گئے، آپ ہائی کورٹ میں مختلف جگہ پہ نیب میں آپ پیش ہوتے رہے، اور آپ نے جا کے وہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر کو اور پی ایم ڈی سی کو ڈیفینڈ کیا، اور آپ نے پرائیویٹ میڈیکل سیکٹر جتنا بھی ہے اس کو ایک ضابطے کا پابند بنائے رکھا جتنا دورانیہ آپ یہاں پہ موجود رہے۔ پھر آپ ماشاءاللہ سے جب آپ یہاں سے نکل گئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے تو پی ایم ڈی سی تحلیل ہوئی، پھر اس کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن بنا، اور پاکستان میڈیکل کمیشن بننے کے بعد کوئی ایسا انہوں نے اپنا جو ہے چارٹر بنا لیا کہ جس کے تحت جو ایڈمیشن کرائٹیریا تھا، جیسے پہلے تو میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتا تھا جب ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پہ موجود ہوتے تھے، اب انہوں نے 20% کا جو اختیار دے دیا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو، جو انٹرویو بیس ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ بچوں کا انٹرویو لیں گے اور جس بچے کو آپ میرٹ پہ سمجھیں گے انہیں مارکس دیں گے 20 مارکس کے قریب۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مختلف جو ہمارے ماہرین صحت ہیں اور ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس سے تو ایک دکانداری کھول دی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے، اور اس سے میرٹ کا خون ہو رہا ہے، اور جو میرٹ کے پہ بچے آ رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پیسے کے بل بوتے پہ جو ہے کثیر تعداد بچوں کی آگے آ جاتی ہے۔ اس کو ہم نے مختلف فورم پہ مختلف شوز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ ڈاکٹر صاحب آج میں آپ سے پہلی انیشل جہاں سے شروع کروں گا، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ گورن کیا ہے بطور سیکرٹری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن کو، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو نیا ادارہ بنایا گیا ہے اس کا جو چارٹر بنایا گیا ہے وہ بنیادی طور پر عوام الناس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم جی۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کو پرائیویٹ میڈیکل کمیشن کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا زیادہ رائٹ پروٹیکٹ کیے گئے ہیں بجائے اسٹوڈنٹس کے، گورنمنٹ کے یا پروفیشن کو پروٹیکٹ کیا جاتا۔ تو میں تو پہلے دن سے اس میں بہت سارے فلاز ہیں وہ ظاہر کرتا رہا ہوں۔ نام اس کا پاکستان میڈیکل کمیشن ہے، لیکن پاکستان میڈیکل کمیشن میں نہ کوئی ممبر ہے نہ کوئی عہدیدار ہے، صرف ایک عہدیدار ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو سیکرٹری ہے۔ جی۔ سیکرٹری کے علاوہ یہ سارے غلط لکھ رہے ہیں کہ صدر پاکستان میڈیکل کمیشن یا وائس پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن یا ممبر، کیونکہ یہ کمیشن کے ممبر ہی نہیں ہے۔ جی۔ یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو اس کا سبارڈینیٹ ادارہ ہے، یہ اس کے ممبر ہیں۔ جی۔ اور لاء میں اتنا فلا ہے کہ بیٹے نے باپ کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پاکستان میڈیکل کمیشن کو اوورسی کرے گی اور اس کو دیکھے گی۔ تو وہ جس نے بھی بنایا ہے یا جلدی میں بنایا ہے یا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ مل کے بنایا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو اس وقت تک عقل ہی نہیں تھی کہ چونکہ انہوں نے نام چینج کرنا تھا، 2 دفعہ ان کے آرڈیننس ریجیکٹ ہو چکے تھے سینٹ سے اور اسمبلی سے، تو اس کو انہوں نے کور کرنے کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ لا کے فریم میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہے۔ جی۔ تو یہ لوگ جو انہوں نے آگے اس میں شکیں ڈال دی ہیں، انہوں نے میڈیکل ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرنا ہی بند کر دیا۔
جب آپ میڈیکل ایجوکیشن کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اچھے ڈاکٹر اور اچھے اسپتال اور اچھے کالج کہاں سے ملیں گے؟ وہ پرائیویٹ کا نہیں ہے، پبلک کا ہے. اور وہ میڈیکل کالجز کو ریگولیٹ کرنے کا وہ کہتے ہیں جی ہائر ایجوکیشن کمیشن ریگولیٹ کرے گی. ہائر ایجوکیشن کمیشن بڑی اوپن سی بات ہے کہ وکلاء کے اس کو لا کی ڈگری کو ریگولیٹ کرتی ہے، آپ اس کا اسٹینڈرڈ دیکھ لیں. طب کی ڈگری ریگولیٹ کرتی ہے، آپ اس کا اسٹینڈرڈ دیکھ لیں. کمپیوٹر سائنسز کا ڈگری کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس کا دیکھ لیں. الیکٹریکل انجینئرس کو ریگولیٹ کرتی ہے، ان کو دیکھ لیں. یہ سارے ہائر ایجوکیشن کمیشن ریگولیٹ اگر وہ نہیں کر سک رہی تو طب کے شعبے کے جو کہ لائف سیونگ، جس میں لائف پروٹیکشن انوالو ہے، اس کو کیسے ریگولیٹ کرے گی؟ تو اس کی بیسک لا کی فلاز کی وجہ سے انہوں نے صرف لائسنسنگ کا شعبے پہ زور دیا ہوا ہے، اور ڈاکٹروں کو منی منٹنگ مشین کی طرح انہوں نے ہمارے ادارے کو، جس نے ہمارے میڈیکل پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا تھا، اس کو صرف اپنی ارننگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ جی آپ کا اسٹینڈرڈائزیشن ان کے بس میں بھی نہیں ہے. یہ سوائے امتحان لینے کے 2-3 امتحان ہیں، ان میں سے پیسے لیتے ہیں. جو انہوں نے پرانا عملہ ہے اس کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے. نئے عملہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 8 لاکھ روپے پہ میرا خیال ہے سارے بیوروکریٹس کو اگر آفر دی جائے تو وہ جو ان کے ہمارے ممبرز ہیں وہ بننے کے لیے تیار ہوں گے کہ ان کی تعداد جو ہے MP1 اور MP2 سے بھی زیادہ ان کی سیلریز مقرر کر دی گئی ہیں. میں آج بھی ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے دے دیں پرانے عملے کے ساتھ جو کام یہ کر رہے ہیں اتنے ہی پیسے میں ہو جائے گا. تو یہ لاکھوں روپے کی سیلریز اور لاکھوں روپے کا گھپلا ہے. میں نے ایک آدھ جگہ پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو جب نیب پکڑنے آئے گی ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. تو انہوں نے میڈیکل ایجوکیشن کو کیا ریگولیٹ کرنا ہے، انہوں نے ہمارا ادارہ تباہ کر دیا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا خاص پوائنٹ اٹھایا. ہمارے مختلف ادارے، جیسے آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ذکر کیا، ہمارے کمیشنز ہیں، ہماری اتھارٹیز ہیں، اکثر مختلف فورمز پہ ہم وہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم ریگولیٹری باڈی تو ہیں لیکن انفورسمنٹ کا اختیار ہمارے چارٹر میں ہی موجود نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں قانون ساز جو ادارے ہیں جو ان کے چارٹر بناتے ہیں، ان کا فلاح ہے کہ وہ جب ان کے قانون لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انفورسمنٹ کی پاور نہیں دیتے انہیں، تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو لگام ڈالنی ہوتی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا. یہ صرف ریکمینڈ کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا بریف ہمیں PMC کے کردار کی اور اس کی موجودہ صورتحال پہ بریف کیا. ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ 2020-21 کا ایڈمیشن کرائٹیریا تھا MBBS کا، BDS کا یا نیچے جو بھی سبجیکٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے گائیڈ کریں کہ جو آپ چونکہ اسی ادارے کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، آپ نے بڑے کلوز سے پرائیویٹ میڈیکل کو اور پبلک میڈیکل سیکٹر تمام کو دیکھا ہوا ہے. پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اس فورم سے یہ بتائیں کہ کیا جو ہمارا اس ٹائم جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہیلتھ سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، پبلک سیکٹر کالجز ہیں، کیا وہ سٹینڈرڈ یا وہ ان کی کوالٹی وہ میچ کر رہے ہیں کہ جو ایک اس شعبے میں تعلیم دینے کے جو انسٹیٹیوٹ یا ادارہ ہوتا ہے اس میں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے پاس فیکلٹی اتنی ہے؟ کیا ان کے پاس لیبز اس طرح کی ہیں؟ کیا ان کے پاس جو ہے نرسنگ سٹاف پورا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا مختلف فورم پہ آپ کے حوالے سے بہت سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اور مختلف لوگوں کو اعتراض ہوتے تھے کہ آپ جو ہے کمپرومائز نہیں کرتے. تو آپ کے دور میں تو کمپرومائز نہیں ہو رہا تھا، تو اب کیا صورتحال ہے؟ کیا اب یہ وہ تمام کرائٹیریا جو ہے جو ایک جیسے SDGs وغیرہ پہ جا کے ہمیں انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو اچیو کرنا ہے، ان کے برابر چلنا ہے، تو کیا ہم لوگ اس سطح پہ آ چکے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے ہیں. میڈیکل کالجز کو ریگولیشن کرنے والی بات تو میں اتنی بتا دیتا ہوں کہ 2007 تک پورے ملک میں صرف 40 میڈیکل کالج تھے، 20 پبلک سیکٹر میں اور 20 پرائیویٹ سیکٹر میں. اور ہماری ریگولیشنز کو یہ چیلنج کرتے ہوئے ہمیں سپریم کورٹ لے گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے 15 دسمبر 2006 کو جو ایک لینڈ مارک ڈیسیژن دیا ہے وہ پڑھنے لائق ہے. 4 ججز تھے، تو انہوں نے کہا تھا جو PMDC کہے گی اور جو PMDC کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا وہ کالج چلے گا،
اور جو پورا نہیں کرے گا اس کے کالجز بند کر دیے جائیں گے اور ان کے بچے ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو مین ایشوز تھے وہ جس طرح آپ نے ریز کیا اس کی فیکلٹی اور انفراسٹرکچر کے ایشوز تھے. جی. تو وہ 40 تو ایک طرف رہ گئے, 10 سالوں میں 140 ہو گئے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, نہ پبلک سیکٹر میں اس وقت نہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو 2006 کی پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ تھیں ٹیچنگ فیکلٹی کی, وہ ایک کالج بھی پورا نہیں کرتا. یہ اکراس دا بورڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں ہوتی, وہ پبلک سیکٹر کے لیے بھی ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے. جی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سیالکوٹ میں جنرل خالد مقبول کے زمانے میں اور چودھری صاحبان کی چیف منسٹر ہوتے تھے تو انہوں نے کالج اناؤنس کیا تھا, وہ ہم نے بند کروا دیا تھا. جی. گورنمنٹ کے سیکٹر کو بھی ریگولیٹ کرتے تھے. جی. کے پی پہ درانی صاحب اور جنرل صاحب وہاں بھی گورنر تھے, تو ہم ان کے یہ گومل اور سیدھو میڈیکل کالجز کو ہم نے بڑی دیر تک ریکگنائز نہیں کیا تھا, کیونکہ جب تک وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے اس وقت تک وہ کالج ریکگنائز نہیں ہو جاتے. جی. تو انہوں نے آ کے 2012 میں جب وہ نیا لا آیا اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو سائملٹینیسلی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی ایسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ تھے اور وہ پی ایم ڈی سی میں بھی ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ تھے, کیونکہ عہدہ تو ان کا وائس پریزیڈنٹ کا تھا لیکن وہ پریزیڈنٹ کے اختیارات استعمال کرتے تھے. جی. تو انہوں نے فیکلٹی کمپرومائز کرنی شروع کر دی. جی. پیتھولوجی ایک سبجیکٹ ہے, اس کے 4 پروفیسر ہوا کرتے تھے, انہوں نے 1 پروفیسر کر دیا. یہ میں پہلے بھی کسی لائیو ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں. جی. پہلا کام یہ ہے کہ یہ فیکلٹی ریڈیوس کرتے ہیں کیونکہ وہ کاسٹ کرتی ہے. جی. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل بیڈز کو ریڈیوس کرواتے ہیں پر ایڈمیشن, جو ابھی تک یہ جاری ہے. جی. تو وہ 500 بیڈز کی جو ریکوائرمنٹ تھی 100 بیڈز کے لیے, یہ اب اس کو 300 پہ لے آئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہاسپٹل رن کرنے کے لیے پیرافرنیلیا چاہیے ہوتا ہے, انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, جینیٹوریل سروس چاہیے ہوتا ہے, نرسنگ چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے ساری ریکوائرمنٹ ختم کر کے کہ جی آپ کو ڈے کیئر سرجری آ گئی ہے تو وہ اس کی تعداد کم کر دی. جی. اور تیسرا جس میں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نمبر آف ایڈمیشنز بڑھاتے ہیں. جی. اور جو جہاں میں چھوڑ کے آیا تھا نمبر آف ایڈمیشن بہت سارے کالجز میں 100% اور 150% تک انکریز ہو چکے ہیں. 100 150 جن کالجز کو ہم 50 کے لیے بھی بڑی مشکل سے ریکگنائز کرتے تھے اور وہ پرووینلی ریکگنائز تھے, وہ اب 150 تک پہنچ گئے ہیں. وہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے. اور وہ جو کرپشن والی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی, اسٹوڈنٹ سے انہوں نے 5 سال کی اکٹھی فیس لینی شروع کر دی. جی. ڈونیشن کے نام پہ لیتے تھے. جی. اس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا شروع کیا. ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا تھا کہ کس کالج کے کتنے بچے ہیں اور ان کی رجسٹریشن وہ بچے خود بھی دیکھ سکتے تھے. جی. تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد میں تو اس ادارے میں نہ رہا. جی. لیکن ادارہ چلتا رہا اور اس میں کمپرومائزز شروع ہوئے. جی. وہ 2012 کا ایکٹ بھی, اس میں اٹانومی بھی تھی, اس میں پاورز بھی تھیں. جی. لیکن پی ایم سی نے تو آ کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو مادر پدر آزاد کر دیا. جی. یہ جو انہوں نے 28 لوگوں کے آپ کہے ہیں, جی. میں پرسنلی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جن سے انہوں نے 5 سال کی فیس اکٹھے لی ہے کہ ان کے بچوں کو داخلہ دینے کے لیے کہ جی ایڈمیشن لینا ہے تو 5 سال کی فیس اکٹھے کرا دیں. یہ جو انہوں نے 20% مارکس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ, وہ پتہ نہیں کیوں ان لوگ اس کو سپریم کورٹ نہیں لے جا رہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اکراس دا بورڈ ایڈمیشن ہوگا, میرٹ پہ ہوگا, سارے پاکستان میں ہر پروونس اپنا میرٹ ڈکلیئر کرتا تھا, اس کی بیسس پہ داخلے ہوتے تھے. جی. اس میں اگر کوئی کمی کوتاہیاں تھیں تو وہ ٹھیک کی جا سکتی تھی. جی. لیکن انہوں نے جو 20% مارکس ہر میڈیکل کالج کی ڈسکریشن پہ کر دی ہیں, وہ کرپشن کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہے. جی. اور اس کے نتیجے میں ڈونیشن تو ایک طرف رہ گئی. انہوں نے 5 سال کی اکٹھے فیسیں لی ہے. جی. انہوں نے وہی ڈونیشن کے نام پہ اوریجنل اکاؤنٹ میں نہیں یا کیش لیا ہے یا دوسرے اکاؤنٹ میں سے پیسے لیے. جی. اور وہ شکایات ہائی کورٹ تک بھی پہنچی ہیں, جی. گورنمنٹ تک بھی پہنچی ہیں اور پی ایم سی تک پہنچی ہیں. لیکن پی ایم سی نے خود دروازہ کھلا رکھ کے اجازت دے کے پھر بعد میں اس کو بند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ اسی سے ریلیونٹ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا, ہم لوگ پچھلے پروگرام میں بھی اپنے ناظرین کو, اپنے قارئین کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے اس نے اس دفعہ طلباء کی شکایت پہ
ایک لسٹ جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ چڑھائی کہ یہ 28 میڈیکل کالجز ہیں، ان 28 میڈیکل کالجز کے خلاف شکایت آئی ہے کہ انہوں نے میرٹ کے برخلاف ایڈمیشنز دیے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ کی جس کو بھی ہم اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے اسکرین پہ چلائیں گے۔ اس ایڈورٹائزمنٹ میں یہ تھا کہ وہ بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ پورا اتر رہے ہیں یا ان کے مارکس پورے تھے، لیکن ان کے برعکس کم نمبر والے بچوں کو کسی بھی لے دے کر کے کسی بھی طریقے سے ان کو ایڈمیشن دے دیا گیا اور میرٹ کے بچوں کو نہیں دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھائیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن اگر ان کو ایڈورٹائز کرتا ہے، 28 میڈیکل کالجز، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی لسٹ مرتب کرتا ہے، تو پھر وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آج تک ان کے خلاف کارروائی کسی قسم کی سامنے نہیں آ سکی؟ اگر انہوں نے ایڈورٹائز کیا تھا تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، اور آج جب ایڈورٹائز ہونے کے بعد، ایلیگیشن ثابت ہونے کے بعد اس کے خلاف کارروائی نہ کیا جانا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، شکایت کے ازالے کے لیے ہر وقت پاورز بھی ہوتی ہیں جی، اور رولز ریگولیشن بھی موجود ہیں۔ جی، یہ ان کی نالاکی ہے کہ یہ بعد میں اگر آپ کسی بچے کو ایڈمیشن لے کے وہ 1 مہینہ 2 مہینہ سا پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ اس کا ایڈمیشن غلط ہوا ہے، تو انڈیویجول کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، جی، لیکن میڈیکل کالجز کی بیسس پہ جب انہوں نے بہت سارے کالجز کو سسپینڈ کیا یا ان کی ایڈمیشن سسپینڈ کیے، جی، تو انہوں نے خود اجازت دی ہوئی تھی۔ اب وہ اشوئی کے لیے تو یہ جائز تھا، لیکن جس کا رائٹ اکرو ہو جائے وہ کوئی کورٹ کچہری ان کو ریلیف نہیں دیتی۔ جی، صاف ظاہر ہے، کیونکہ اس وقت بھی وائس پریزیڈنٹ جو کہ بیرسٹر ہیں، جی، وہ ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے اپنے وکلاء کے لیے روزی کا دھندا بنایا ہوا ہے کہ ہر ہائی کورٹ میں بچے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور وہ کورٹ میں اسٹے دیے ہوئے ہیں اور وکلاء کو فیس بھی کی جا رہی ہے، اور آپ نے راستہ اس کے لیے خود کھولا ہے، اور یہ آئندہ بھی ان کو تنگ کرے گی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، جی، 5 سال کی فیس بھی اکٹھی لیں گے اور میرٹ کو بھی وائلیٹ کریں گے۔ بہت سارے کالجز ہیں جنہوں نے اس لٹیگیشن سے بچنے کی خاطر ہر بچے کو 20 نمبر دے دیے تھے تاکہ ان کے جو اکیڈمک ریکارڈ ہے اس کی بیسس پہ داخلہ مل جائے، لیکن وہاں بھی انہوں نے ایڈوانٹیج دیکھا کہ ان کو اگر اس طرح ایڈوانٹیج، تو وہ ان بچوں کو جو ایک دفعہ داخل ہو گئے ہیں ڈیفینیٹلی کورٹ ان کو ریلیف دے گی۔ تو آئندہ اگر انہوں نے بچنا ہے تو یہ اس کے جو ریکارڈز ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آغا خان کو اور کرائٹیریا دیا ہوا ہے، آرمی میڈیکل کالج کے جس یونیورسٹی نمس کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کا اور کرائٹیریا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالج کے لیے اور کرائٹیریا ہے، پبلک سیکٹر کے کالجز کے لیے اور کرائٹیریا ہے۔ ریگولیٹری باڈی یہ انٹرنیشنلی ہمارے لیے زیادہ تنگی ہوگی کہ یہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے۔ جی، جب آپ کرائٹیریا ڈفرینٹ لوگوں کے لیے نہیں، پھر آپ ریگولیٹ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ میڈیکل ایجوکیشن ریگولیٹ نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے مفادات ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی لوگوں کے مفاد کا تحفظ کر رہے ہیں، بچوں کا یا گورنمنٹ کا یا پروفیشن کا مفاد نہیں دیکھ رہے۔ جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی حساس صورتحال بیان کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے اگلے مرحلے پہ میرا آپ سے سوال یہ ہوا ہے کہ میں نے پہلے یہ پوچھا کہ پی ایم سی نے کارروائی کیوں نہیں کی، اس پہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود سے چاہ نہیں رہے۔ اگر وہ بھی نہیں چاہ رہے، گورنمنٹ سیکٹر کے کالجز میں وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے، تو پھر والدین کو کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کہاں پہ جائیں میڈیکل کی تعلیم کے لیے؟ وہ اپنے بچوں کو، اگر ان کے بچے میرٹ پہ اترتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کس ملک بھیجیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہمارے ایشیا کے جو وہ ممالک جو ہم سے کوسوں دور ہیں، افغانستان اور یہاں اس جیسے دیگر ممالک سے وہ ڈاکٹرز کی ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ریشو ہے ایشیا کے دیگر ممالک میں کہ باہر سے ہمارے جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ کن کن ممالک سے MBBS کی ڈگری لے کے آ رہے ہیں؟ اگر وہ وہاں سے لے کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ کی میڈیکل ایجوکیشن کیا اس کا اسٹینڈرڈ یہاں سے اچھا ہے اس لیے لوگ بچے باہر جاتے ہیں، یا یہاں پہ کچھ اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں، مجھے تھوڑا سا یہ بتانا پڑے گا کہ جب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو بنگلہ دیش نے بلایا کہ آپ ہمارے کالجز کی آ کے ایکریڈیشن کریں، ہمیں UAE کے کالجز نے بلایا کہ ہماری ایکریڈیشن کریں، ہمیں نیپال سے کہا گیا کہ ہماری ایکریڈیشن کریں، ہمیں سینٹرل ایشین سے کہا گیا کہ ہماری ایکریڈیشن کریں، کیونکہ جنرل میڈیکل کونسل جو ان ساری میڈیکل کونسل کی ماں کہلاتی ہے، وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ایکریڈیشن اسٹینڈرڈ بہت اچھے ہیں، اور اگر یہ آپ کو ایکریڈیٹ کر دیں تو ہم آپ کو ایپسو فیکٹر ایکریڈیٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے انڈیویجولی پوچھتے ہیں تو جو چائنا کے بچے آ رہے ہیں، جی، چائنا کے 5 یونیورسٹیاں ایسی تھیں جو
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جن کو ایگزام کے بغیر رجسٹر کر لیتی تھی کہ ان کے اسٹینڈرڈس ہمارے سے زیادہ بہتر ہیں جب سے انہوں نے انگلش میں ایجوکیشن دینے کی شروع کی تھی. جی. لیکن جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آتے تھے یا جو افغانستان سے آتے تھے وہ آلموسٹ نل ہو گئے تھے، کیونکہ سب سے پہلے تو افغانستان کے بچوں کو افغان وار کے دوران اجازت دی گئی تھی کہ پروویژنل ریکگنیشن دی گئی تھی، لیکن جب ان کا ایگزام لینا شروع کیا تو اس کے اسٹینڈرڈ دیکھے تو پھر پریشانی بھی ہوئی اور ان کی ویریفیکیشن بھی. اور سینٹرل ایشین میں کرغزستان میں ایک یونیورسٹی ہم نے بند کرا دی تھی. کرغزستان میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے کہنے پہ انہوں نے وہ یونیورسٹی بند کر دی کہ یہ جعلی یونیورسٹیاں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ابھی بھی آئے ہیں. اچھا. پاکستان میڈیکل کمیشن اس کے لیے ایکریڈیشن کر رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے کالجز کو ABC کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرے گا تو اس کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر سک رہا ہے اکراس دا بورڈ، تو اپنے لیے پریشانی ہے. اور اب اگر انہوں نے ایگزامینیشن لینا ہے تو پھر میرا حساب میں تو جو لوگ بچے چائنا سے کر کے آئیں گے وہ پاکستان سے بہتر حالات میں ہوں گے، کیونکہ وہاں ہزاروں بیڈز ہیں ایک میڈیکل کالج یا یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ جہاں وہ لوگ پڑھاتے ہیں. اور فیکلٹی یہاں فورینزک کے ایک پروفیسر کو برداشت نہیں کیا جا رہا، وہاں فورینزک کے ایک سبجیکٹ کے 4 پروفیسر ہیں. الیکٹران مائکروسکوپس ان کی لیبز میں پڑھی ہیں جو پاکستان کے چند ایک کالجز میں شاید ہوں، اتنے کالجز میں یہ الیکٹران مائکروسکوپ اویلیبل ہی نہیں ہے. جی. تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ امپروو کرنا ہے بجائے اس کے کہ کسی اور کی نقل ماریں اور کسی اور سے بولیں. تو وہی ہے کہ جب تک حکومت اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، کیونکہ اس حکومت نے اور اس کے لیے پروفیشن کو کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ آپ کے باہر کے کالجز آج نہیں ہے، یہ 5 سال بعد ڈاؤن دا لائن اس کا نقصان ہوتا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو باہر میرے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے کہ 2006 میں USMLE کے امتحان میں 80% پاس پرسنٹیج تھی پاکستانی کینڈیڈیٹ جو اپیئر ہوتے تھے. جی. تو وہی ہے کہ اب میرا تو نہیں خیال کہ یہ 80% لوگ ان کالجز میں سے نکل کے اس کالجز کو ریکگنائز کر سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. آخری سوال میں آپ سے اپنے آن لائن ڈیجیٹل TV کے قارئین کی انفارمیشن کے لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے ایک بڑا عرصہ پبلک سیکٹر میں سرو بھی کیا ہے اور آپ نے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کو بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کون سی لابی ہے، وہ کون سے بزنس مین ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کو بزنس بنا کے رکھا ہوا ہے؟ میری آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ ایک سابق صدر تھے جو پیپل پارٹی دور میں ڈاکٹر عاصم حسین، انہوں نے تو آپ کو ایک لائیو فورم پہ بیٹھ کے کہہ بھی دیا جی کہ میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میں تو بزنس مین ہوں. تو آپ گائیڈ کریں ہمارے قارئین کو کہ یہ جب سے تعلیم کو بزنس کا درجہ دیا گیا ہے، اس سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، آئندہ آنے والے دور میں ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے بچے ہمارے میڈیکل شعبے میں داخلہ لینے والے یا داخلہ لینے کی دلچسپی رکھنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے گائیڈ کریں. دیکھیں بہت سارے میڈیکل کالجز کمپنی اونڈ ہے یا PMC نے بھی کہا ہے کہ جی یہ SECP سے رجسٹر ہوں. تو جب آپ کی ریگولیٹری باڈی آپ کو دھکیل رہی ہے کہ آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ میڈیکل کالج چلائیں، تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بزنس مین کے ہاتھ میں چلا گیا پروفیشن. اور آپ اونرز دیکھ لیں تو وہ موسٹلی نان میڈیکل ہیں. پہلے پروفیسر کھولا کرتے تھے کالج، ریٹائرڈ پرنسپل کھولا کرتے تھے، وائس چانسلر کھولا کرتے تھے. ان کو نو ہاؤ تھی، ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تھا، ان کو پروفیشن کا خیال ہوتا تھا. اب سارے بزنس مین آئے ہوئے ہیں اور وہ بزنس ماڈل کے طور پہ چلا رہے ہیں. اور ریگولیٹری باڈی جب خود کہہ رہی ہے کہ آپ کو SECP سے رجسٹر ہونا چاہیے جو کالج کھولیں، تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے. جی ناظرین، ہم اس فورم پہ ڈاکٹر صاحب کو مزید پھر دوبارہ انشاءاللہ مدعو کریں گے اور آپ کے لیے مزید معلوماتی پروگرام لے کے آئیں گے. آج کے پروگرام میں اس بات پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اور جو ہمارا پرائیویٹ میڈیکل سیکٹر ہے، یہ ٹوٹلی قصاب بن چکے ہوئے ہیں. انہیں پیسے سے غرض ہے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سا بچہ میرٹ پہ گھر سے اٹھ کے آیا، کس بچے کے گھر کے کیا حالات ہیں، اس نے فیس کے لیے پیسے اپنی ماں کا زیور بیچ کے لائے ہیں یا گھر بیچ کے لایا ہے. ان کو تو صرف وہ بچہ عزیز ہے جو بچہ ان کو پیسے دے اور وہ اس کو میرٹ پہ بھی پورا پارا کر لیتے ہیں، اس کو ایڈمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے سیٹ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر 5 سال کی فیسیں بھی ایڈوانس لی ہوئی ہوتی ہیں. ناظرین، ہم اس فورم سے
اعلیٰ حکام کو اور معزز عدلیہ کو، جن کے پاس مختلف فورمز پہ یہ کیس، بچوں کے کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہیں، سنے جا رہے ہیں، ہم ایک دفعہ پھر درخواست کریں گے کہ خدا را آپ ان بچوں کو بلا کے ضرور سنیں کہ جو میرٹ پہ، جن کے مارکس پورے تھے، جو میرٹ پہ اتر رہے تھے، اور انہیں صرف اس بیس پہ ایڈمیشن نہیں ملا کہ وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز مالکان جو تھے ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے، ان کو 5 سال کی اکٹھی فیس دے سکتے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔